از عرش نازک تر نفس تم کردمی آید جنید و بایزیدی سواری سے اپنی تو جسم اترنا مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا وہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا کرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہو جانے والے ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے ہائے 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 عرب کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے ایک تو معنی اس کا یہ بھی ہے اور ایک معنی ذرا مختلف بنتا ہے جیسے ہمارے گھر میں کوئی معزز مہمان آ جائے دروازے میں دستک ہو ہم دستک پر دروازہ کھولے سامنے دیکھیں حضرت کھڑے ہوئے حضرت تشریف لائیے حضرت گھر میں آئے حضرت آئے اور کہا بات مجھے اجازت دیجیے آپ کہتے حضرت ابھی آئے قدم رکھا چلیے قدم رکھا اور چلیے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا یہ ہے میرا آقا فرماتے ہیں جس سے ہو سکے مدینے میں مر جائے تو مدینے میں مر جائے کہ جو مدینے میں مرے گا کہ اس کی شفاعت کروں گا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ خواجہ خواجہ کو یاد رکھو نعرہ خواجہ میں سمجھتا ہوں کہ نعرے میں ترتیب ہوتی ہے لیکن میں یہاں نعرہ لگا رہا ہوں تو کچھ مفہوم ہے کچھ معنی ہے نعرہ غوثیہ نعرہ خواجہ یا خواجہ بھی کہتے ہیں نعرہ خواجہ اچھا آواز کس کی ہوئی ہماری اب آواز ساڑھی ہے مائن بھی ساڑھا ہے ایسے کوئی بجلی بھی ساڑھی ہے ویسے ہم دیں گے مسجد بھی ہماری توانائی بھی ہماری تکلیف کسی کو کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھے کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھے کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے الجھے تیرے غلاموں سے الجھے اے منکر عجب خام قرآن والے سے الجھے درودوں سے الجھے سلاموں سے الجھے صحیح العقیدہ اماموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے برانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سنی کھاتا ہے تو گاتا ہے سنی کھاتا ہے تو براتا
حرامی نہیں. ہاں سن لیجیے، ہم نمک حلال ہیں، نمک حرام نہیں. ہم کھاتے تو گاتے ہیں، اور یہ کھاتے تو برواتے ہیں. ایک مرتبہ پھر کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، یہ کھا کر نیازوں سے الجھے. کتاب پڑھ لینا اشرف الصواب میں لکھا ہوا ہے کہ موقع مل جائے تو کھا لو. ہاں موقع مل جائے تو کھا لو. یہ کھا لیتے ہیں، یہ کھا کر نیازوں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے. اے منکر عجب کھانے پرانے والے. ابھی اور سنو، یہ نجمی منافق ہے، گندہ ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ، جہنم پہ نام اس کا کندہ ہے واللہ. جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے اللہ کی قسم، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم آدم سے چھپ جانے والے، چشم میرے آقا خدا کی قسم آپ زندہ ہیں، اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں. یا رسول اللہ میری آنکھیں اگر آپ کو نہیں دیکھ سکتی، میری آنکھوں کی غریبی ہے، میری آنکھوں کا قصور ہے، خدا کی قسم آپ کے زندہ ہونے میں کوئی شک نہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم آدم سے چھپ جانے والے، سنو سنو صدا. اس سے پہلے سے سنو، غلام نبی خلد میں جا بسے گا. ہاں یہی حضور کے غلاموں کے خدا کی قسم، حضور ہے ہی حضور کے غلاموں کی جنت، ہے ہی حضور کے غلاموں کے لیے. جنت کسی منکر کو نہیں ملے گی، ان کی تو وعدہ ہے رب کا نام لعن جہنم، ضرور بھر دوں گا جہنم کو کافروں سے. جنت کس کے لیے؟ حضور کے غلاموں کے لیے. غلام نبی خلد میں جا بسے گا، جہنم میں نجدی منافق جلے گا. اور جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا. خاک ہو جائے چل جانے والے، بڑے خاک ہو جائے ہوتے رہے، آج ہوتے ہیں تو ابھی ہو جائے، جلتے رہے پر صدا گیت ان کی محبت کے گانا. جگر نجدیوں کے یوں ہی تم جلانا، عبید رضا ان سے دھوکہ نہ کھانا، رضا کا یہ
اطاعنی فقد اطاع اللہ. یہ وقت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو جملہ تھا اس پر تو علماء ہی بحث کر سکتے ہیں کہ کالمہ کیا ہوتا ہے، اور مضارع کے صیغے سے پہلے کانا آ جائے تو کیا معنی دیتا ہے. اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھاؤ، حضور کی یاد سے محبت سکھاؤ. یاد رکھو یہ ہے تو نماز ہے، حضور کی محبت پہ نماز ہے تو نماز ہے، حضور کی محبت پہ داڑھی ہے تو داڑھی ہے. یہودیوں کی بھی ہوتی ہے، سکھوں کی بھی ہوتی ہے، تو داڑھی ہے ہی، داڑھی ہے ہی وہ جو حضور کی محبت میں، نماز ہے ہی وہ جو حضور کی محبت میں، اعمال ہے ہی وہ جو حضور کی محبت میں. اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھاؤ، حضور کی محبت بچپن سے. گٹی میں ملا دو، اور جب گٹی میں ملاؤ گے نا تو اس کے اثرات بھی آئیں گے. جیسا کہ کئی لوگوں کو گٹی میں کوئی چیز پلائی جاتی ہے، اور کئی گٹیاں جو ہیں وہ ہم جس کو پلائی جاتی ہیں حضور ہمارے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو گٹی میں کیا پلایا گیا دیکھو اثرات. ایک شاعر نے کہا کہ گٹی نے تیری رہ پڑا، نجدی تیرا ٹھکانہ کیا، تو کٹی پتنگ ہے. گٹی میں پلائی گئی، ہمیں گٹی میں الحمدللہ حضور کی محبت پلائی گئی، الحمدللہ. اور یہ گٹی میں پلائی گئی چیز ایسی ہے جو بچہ جوان بھی ہو جائے، بوڑھا بھی ہو جائے تو اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں بچہ جب پیدا ہو تو کسی نیک بزرگ سے، اچھے عاشق سے، کسی عاشق رسول سے بچے کو گٹی دلائی جائے تاکہ اس کے اثرات آ جائیں. اپنے بچوں کو محبت رسول سکھاؤ، اور یہ محبت رسول اگر ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟
محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا, سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا, ہوگی مجھے نصیب شفاعت سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں, گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. اب دیکھیے آقا وصیت کی کہ میری قبر اتنی گہری بنانا کہ میرے قد سے بڑی ہو جائے, کیونکہ جب محبوب کی آمد ہوگی تو میں کھڑے ہو کے پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت اللہ تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق, جس وقت وہ نقد میں زیارت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی. پوچھے جو دین و ایمان نکیر قبر میں, پوچھے جو دین و ایمان نکیر قبر میں, اس وقت میرے لب پہ وہ مدحت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی. رسول کی محشر میں بڑے مزے ہوں گے. آپ نے سوچا ہوگا کیا بات ہے, کیا میدان محشر مزے, اتنی گرمی ہوگی, بڑا آزمائش کا دن ہوگا, بڑا کٹھن دن ہوگا, یہ بولتا مزے ہوں گے. سنو سنو مزے کیسے ہوں, کیونکہ ہم تو حضور کی رحمت ہوں. جنت تو اپنی ہے, جنت کیسی اپنی ہے بتا, جنت بھی خوش ہے. آدھا حضرت فرماتے ہیں شاد ہے فردوس, یعنی ایک دن قسمت خدام ہو ہی جائے گا. جنت بڑی خوش ہے, ایک دن حضور غلام آئیں گے, خدام جی کا شرف مل جائے گا. جنت بھی خوش ہے کہ حضور کے غلام آئیں گے. اور عالم مزید وہ بھی حضور کے دشمنوں کے لیے ہے, سب کو لے گی, سب کو لے گی. تو ہم تو ہوں گے حضور کی رحمت, ہم تو انشاءاللہ ہوں گے کہ بابا ہم کے پرچم کریں حضور کے سائے میں. ہم تو کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا حشر اعلیٰ حضرت کے ساتھ کر, یا اللہ ہمارا حشر جو ہے غوث اعظم کے ساتھ کر, ہمارا حشر خواجہ غریب نواز کے ساتھ کر, ہمارا حشر داتا علی حجویری کے ساتھ کر, اے مولا ہمارا حشر تیرے ولیوں کے ساتھ کر. تم نے اگر ہمت دو کہ ہمارا حشر اشرف علی تھانوی کے ساتھ ہو, مولوی قاسم محمد کے ساتھ ہو, اسماعیل دہلوی کے ساتھ ہو, کہو رشید گنگوئی کے ساتھ ہو, کہو وہابی کے ساتھ ہو, ہمت بتاؤ. ہم تو کہتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کے سائے میں ہوں گے, ان کی رحمت میں ہوں گے, حضور کے کرم میں ہوں گے. آئے ہائے خدا شاہد کے روز حشر کا کھٹکا نہیں لیتا, مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی فقط اتنا سبب ہے انعقاد فضل محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے. تو ہمیں تو سرکار کرم فرمائیں گے, اور وہ بھی تو ہوں گے نا جو ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے. بھائی یہ بھی دنیا میں ہم اسی بار پارے دیکھے تھے, یہ بھی وسیلہ کا نہیں تھا, یہ بھی تھا, وہ تھا ادھر ادھر. برادر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ
حشر میں ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، دیکھو آپ میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر۔ اسی لیے آقا کہتے ہیں کہ آج نے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، قیامت کے نہیں، قیامت میں تیرا باپ بھی مانے گا، لیکن آج مدد مانگ، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اسی حوالے سے ایک شعر کہ دامن میں ان کے کام کو لے کے بیٹھ گئے، ایسا مت کیا۔ اردو مفتی عالم کہتے ہیں کہ بیان عائد کے دشمن نعت ہی ہے، بیان عائد کے دشمن نعت ہی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ قرآن سے بھی تو تم تو ادا ہے، جب قرآن سے نکال دو معاذ اللہ، تو یاد رکھو کہ حضور کے دشمنوں کی ہجو کرنا یہ بھی حضور کی نام ہے، یہ بھی حضور کی نام ہے۔ اور الحمدللہ کا نبی یہ وہی بات ہے جس نے ہمیں آج تک ٹن ٹن رکھا۔ ٹن ٹن سمجھتے ہو؟ ٹن ٹن سنی سمجھتے ہو؟ ٹناٹن سنی سمجھتے ہو؟ بتاؤ کیسے ہوتا ہے؟ کسی لوہے کو مارو آواز کیسے آتی ہے؟ ٹن ٹناٹن آتی ہے نا، مطلب لوہے جیسے سنی بنو، پلپلیاں نہیں بنو، ہمیں پلپلیاں نہیں بنا، ٹی پی ایس نہیں بنا، ٹی ٹی ایس بنو، ٹن ٹن سنی۔ ہاں ہمارے آقا کی شان میں اپواس کر کے ہم کیسے برداشت کریں؟ سر یہ باپ کو چھوڑ دیں، خدا کی قسم۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت رسول دیتے میرے نام اس وقت تمہارا ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک کہ ہر چیز سے بڑھ کر ماں باپ اولاد جان سے بڑھ کر مال سے بڑھ کر مجھ سے محبت مانگو۔ یاد رکھو حضور کی محبت سب محبت پر غالب ہے، کبھی ایمان کو نہیں برابر برابر ہے کہ ایمان کمپلیٹ ہو۔ حضور کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آج ہم نے یہ ایمان کو جان لو اور خود دیکھ لو کہ آپ حضور سے کتنی محبت کریں۔ بہت پردے کی بات کہہ رہے ہو، اپنی اپنی غریبات میں خود نہ جھانکے کہ آج میں محبوب سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ حضور کی محبت کے آگے ساری محبت ختم ہو جائے۔ اگر جس کے لیے تصور پکا ہو جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ نماز نہیں چھوڑے گا، میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی سنت کو منہ نہیں پڑے گا، میں سمجھتا ہوں کوئی گلے سونے کی چیز نہیں ملے گا، میں سمجھتا ہوں کوئی انگوٹھی سونے کی نہیں ملے گا، ہاتھ میں کڑا نہیں ملے گا، مرد کی بات ہوگی۔ یہ سب چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں، کیا ہم پر فرض ہیں، کیا واجبات ہے، نماز کی پابندی کریں، حضور کی محبت کریں، اور پھر دعوت بڑا مزہ آئے کرنے کا۔ جب تک عمل نہ ہو، دلیل نہ ہو، دعوت کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میں ایک کلام پیش کر کے اجازت چاہوں گا کیونکہ پڑھتے پڑھتے 50 منٹ ہو چکے۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ طالب علم کے وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ ہاں تو ایک کلام اور پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا کیونکہ میں خود بھی کافی دیر سے آیا ہوں اور کافی سفر کر کے قاری صاحب بھی قبلہ جو بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ، میں ان کے منہ میں نہیں کہتا بلکہ حقیقت عرض کرتا ہوں کہ ایک قاری تھے جو کہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، قاری عبدالباسط، وہ ایک قاری تھے کہ آپ قرأت کرتے تھے سبحان اللہ۔ ان کے بعد اگر کوئی قرأت میں نے کسی کی سنی ہے جو مجھے اچھی لگتی اور کئی ہیں لیکن جو مجھے بہت اچھی لگتی وہ واقعی قاری صاحب کی قرأت، اور مکمل ماشاءاللہ ان کو دسترس حاصل ہے اور کئی لہجوں میں یہ قرأت کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کی لہن میں اور رد کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ ساتھ ہیں 2-3 دن سے یہ بھی گاڑی چلا رہے ہیں، میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں، ایک طرف سے پیسے کا پیٹرول ملتا ہے، پھر ایک طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ روحانی پیٹرول بھی مل جائے۔ تو یہ سب سلسلہ جاری ہے، ہم بھی تھکے ہوئے ہوتے اور کافی نتیجی کوئی پلان کے حساب سے گزر رہی، لیکن چونکہ حاضری سب کی ہونی تھی، سب کی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم نے آپس میں ملا جلا رکھا۔ ایک کلام پیش کر کے اجازت چاہوں گا، محبت کے ساتھ اس کلام کو پڑھ لیجیے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
یجلا چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا شمس و قمر اور تارے یوں نہ ہو خوش آج سارے شمس و قمر اور تارے یوں نہ ہو خوش آج سارے کیونکہ ان سے ہی تو نور پایا آقا کا میلاد آیا اللہ 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 بولو اللہ خوشیاں مناتے ہیں وہی دھومیں مچاتے ہیں وہی اب کون نہیں مناتا یا آپ سن لیں خوشیاں مناتے ہیں وہی دھومیں مچاتے ہیں وہی جن پر ہوا ان کا سایہ آقا کا میلاد آیا جن پر ہوا ان کا سایہ آقا کا میلاد آیا جو آج محفل میں آئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ پاک زبانوں سے دعا کرو عرض کی پاک زبانیں کیسے فرماتے ہیں اپنے دوسرے کے لیے تیری زبان پاک اور اس کے زبان تیرے حق میں پاک تو ایک دوسروں کے لیے دعائیں کرنا یہ اچھی بات ہوتی ہے محفل میں آپ بھی آئے محفل میں بھی آئے میں آپ کے لیے کرتا ہوں میرے لیے جو آج محفل میں آئے من کی مرادیں ہو پائے جو آج محفل میں آئے من کی مرادیں ہو پائے سب پر کرم ہو خدایا آقا کا میلاد آیا سب پر کرم ہو خدایا خدایا آقا کا میلاد آیا جی اچھا یہ نعت پڑھی جا رہی ہے پلیز سن لیجیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام سبحان اللہ آپ نے کسی سے فرمایا کہ جاؤ فلاں درخت کو کہو رسول اللہ بلاتے ہیں جب درخت نے حضور کا پیغام سنا آئے گا وجد آ گیا لکھا ہے کہ درخت یوں ہلا یوں ہلا میں کہتا ہوں وہ جھوم رہا تو حضور نے بلایا ایسے آج دیوانے جھومتے جب مدینے سے بلاوا آتا ہے تو جھوم جھوم کے کہتے کہ میں مدینے چلا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا حضور نے طلب کیا جھوم رہا ہے یوں ہلا جڑے اکھاڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر کیسا عاشق ہے سنائیں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور ابو جہل ہاتھوں میں کنکریاں لے کر پوچھتا جاہلوں کا باپ اعلیٰ فرماتے ہے بلا بے خردیے کفار اے بلا بے خردیے کفار رکھتے ہیں ایسے کہ حق میں ان کا کہ گواہی ہو اسے جب درکار وہ بے زبان بول اٹھا کرتے ہیں ہاتھوں میں کنکریاں لے کے پوچھتا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے میرے آپ میں چلو اس سے اتنا تو پتہ چل گیا ابو جہل کا عقیدہ بھی کیا ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیب کا علم آج کل کے تو اس سے بھی گئے گزرے ابو جہل کا عقیدہ تو مطلب یہ تھا کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے علم غیب ہو جب محبوب کی نگاہ کرم کنکریوں پر ہوئی تو ابو جہل کے ہاتھ میں دشمنوں کے ہاتھ میں کنکریوں نے یہ نہیں دیکھا کس کے ہاتھ میں ہوں کس کے قبضے میں ہوں کنکری نے یہ دیکھا کہ سامنے کون ہے فوراً حضور کا کلمہ پڑھتی بے زبان بول اٹھا کرتے بے زبان
اٹھا کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جس کو شجر جانتے ہیں کہنا حجر مانتے ہیں جس کو شجر جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں کہنا حجر مانتے ہیں ارے ایسا نبی ہم نے پایا ساری رات جلائیں گے سارا سال جلتی رہے گی دور سے کہ فلاں مسجد یہاں پہ اور اسی رات کو ہے مینارے کا بلب کی پتہ نہیں کون نکالے شاید چور اسی رات کو آتے اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بندی کافی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے اور چوروں کی چوری کیسے کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے ایک محاورہ ہے آنکھ سے کاجل چرانا بہت مشکل سے یعنی کہ بہت صفائی کے ساتھ کام کرنا اور تابی نہ چلے آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہاں وہ چور بلا کے تیری گھٹتی تاکی ہے اور تو نے نیت نکالی سونا پاس ہے ایمان سونا بند ہے ایسے میں سونا زہر ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی آتی ہے آنکھیں ملنا جھجلا پڑنا رات جمالی انگڑائی کام پہ اٹھنے کے لڑتا اٹھنا بھی کچھ گالی بہت ہوشیار رہنا ہے کوئی ایسا نہ آ جائے ریا کن پی ریا بھی بکرے کی کھال میں بھیڑیا نہ آ جائے سنبھال کے رہنا اور اپنے ایمان کی مضبوطی پر اس طرح ڈٹے رہنا اور یہ اسی وقت پر ممکن ہے جب ہم نیک لوگوں کی سبق لیں ہاں شیطان کی مثال ایسی ہے جیسے بھیڑی جس طرح بکریوں کا ریوڑ جاتا ہے تو کبھی بھی اس پر بھیڑیا حملہ نہیں کرتا وہ اس طاق میں ہوتا ہے کہ بکری الگ ہو جائے جیسے کہ بکری الگ ہو گئی اس نے حملہ کر دیا شیطان کی مثال ہے آپ نے غور کیا کبھی آپ نے مشاہدہ کیا کبھی آپ ایسی نبی میں جو آپ بیٹھے ہوئے آج کبھی کوئی وسوسہ آیا ہو کبھی شیطان یہ خیال آیا ہو نہیں کیونکہ اس وقت شیطان جو ہے ڈر رہا کیونکہ اچھی نیت ہے نا شیطان بڑا ڈرتا اور جیسے کہ آپ الگ ہو جائیں اکیلے ہو جائیں آپ کو وساوس آئیں گے شیطان آئیں گے ہوتا ہے نا تو اپنے آپ کی صحبت جو ہے وہ اچھی رکھیں اچھے لوگ کی صحبت رہیں اور کوئی نہیں ملتا تو اچھی کتاب لیں وہ پڑھیں علم بھی ملے گا وقت بھی اچھا گزرے گا
تو عرض کر رہا تھا کہ وہ رات آتی ہے تو عاشقوں کے دل بار بار ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم جو سنی ہوگا نا اس رات چہرہ دیکھ کے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ اپنے والا ہے. اور جو وہ ہوگا نا وہ جیسے مرکری بلب کے ساتھ ہاں سچ کہہ رہا ہوں میں آپ سے. تو یہ اس حوالے سے شعر ہے کہ دل جگمگانے لگے گئے سب مسکرانے لگے, دل جگمگانے لگے گئے سب مسکرانے لگے, ایک کیف ساج چھایا آقا کا میلاد کہہ دیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کے درجے کے اعتبار نہیں اس نے کرم کیا. تو کرے عبید ان کی مدرت تجھ پر خدا کی ہو رحمت, کرے عبید ان کی مدرت تجھ پر خدا کی ہو رحمت, تو نے مقدر پایا آقا کا میلاد بول رہے ہیں بھائی صاحب کی فرمائش پر کہ میں مدینے چلا, میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا, میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا, میں مدینے چلا. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. کہنے لگا میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر, میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر, چاہیے اور کیا میں مدینے چلا, چاہیے اور کیا میں مدینے مدینہ آنے والا ہے, لٹائے چشم تر گوہر مدینہ آنے والا ہے, قدم بن جائے میرا سر مدینہ آنے والا ہے, اور بچھوں رب میں نظر بن کر مدینہ آنے والا ہے. نکل جانا مدینے میں خدا را اپنا جلدی کر مدینہ آنے والا ہے. روح مزدر ٹھہرے تو نکلنا ادھر, روح مزدر ٹھہرے تو نکلنا ادھر, اتنی جلدی ہے کیا میں مدینے چلا, کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر, چلو بردے رضا میں مدینے چلا, چلو بردے رضا میں مدینے چلا. اور فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں, ارے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر, چلو بیٹھے رضا میں مدینے چلا, مدینے چلا.
بڑی مہربانیاں کی. میں عرض کروں گا کہ ایک فرمائش ہے وہ ہمارے مصطفیٰ نے کی گلی آتے ہی جو مجھے کرنی تھی جو بولیا, اور ایک فرمائش ہے ایک بھائی اٹھ کے بڑے محبت سے کلام میں آ کے کہے گئے, جس طرح کام میں آ کے کہہ گئے کاش ایسا بھی ہو کہ کاش کوئی آ کر کہہ جائے تیرے کام جب تجھ کو مدینے میں سرکار بلا, کاش ایسا بھی ہو. تو ایک تو یہ, اور ایک ہمارے بھائی صاحب نے کیے یوں کر کے 2 شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھوں گا. ایک ہمارے مستقبل فرمائش ہے کہ پیغام سبا لائی ہے ہمارے بھائی کی یہ نعت کی گانا ہے, اس کی 2 شعر محبت کے ساتھ پڑھیے. اگر آپ تھوڑی پڑھ لیں بیک گراؤنڈ تو شیخ سعدی لکھ رہے تھے بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی. یہاں آ کر قلم رک گیا, چوتھا مصرع بندی رہا. فریاد امتی جو کرے حال ذات میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ. ہم نعت خوانی کر رہے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے حضور سن رہے ہیں. سعدی لکھ رہے ہیں مصرع نہیں بن رہا, چوتھا مصرع نہیں آ رہا. محبوب نے کرم کر دیا, محبوب نے جلوہ دکھایا, اور محبوب فرماتے سعدی کہہ دو صلو علیہ مگر نہیں کہ وہ ہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. اس نعت کے ساتھ میں ایک شعر پڑھتا ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ سرنامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی. سرنامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے خروج کی, کوئی حد ہے ان کے خروج کی. بولو بلغ العلا بکمالہ, بلغ العلا بکمالہ, بلغ العلا بکمالہ. سنا اتنے میں عرش ہم نے کہ مبارک ہوں تاج والے, وہی قدم خیر سے گرائے جو پہلے تاج شرف تیرے. یہ سن کے بے خود پکار نثار جاؤں کہاں آتا, پھر ان کے تلووں کا پان بوستا. یہ میری آنکھوں کے دن پیرے تھے, یہی سما تھا کہ پر کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے کیا جو کریم پر بند راستے تھے. بارے محمد قریب احمد قریب سرور ممجد. نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی, یہ کیا سما تھا, یہ کیا مزے تھے. تبارک اللہ و شان تیری, تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو جوش لن ترا
ربی ارنی، جواب آتا ہے موسیٰ کو لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور یہاں بلاوا آتا ہے، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے لئے. کہیں تو جوش لنتران، کہیں تقاضے وصال کے تھے. خیانت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، ارے گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے. کسے بتائیں کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. آیا سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم. ہم حضور کو بشر مانتے ہیں، حضور کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے. ہم حضور کو بشر مانتے ہیں لیکن ایسا نہیں مانتے جیسا وہ مانتے ہیں. ہم گاؤں کا چودھری نہیں مانتے، ہم بڑے بھائی کی طرح نہیں مانتے. ہم تو مانتے ہیں تو ایسا مانتے ہیں، نوری بشر مانتے ہیں. ایسا نوری بشر کہ جب ان کی بشریت پر نورانیت غالب آ جائے تو فرشتوں کے سردار کی حدیں ختم ہو جائیں. حضور سے آگے آیا سدرا کا مقام، بولا قاسے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم. رک گئے روح نمی، بولے سرپردی کہ تیری منزل ہے یہی، آگے اب جائیں گے ہم، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت. ہر عشق پہ ایک خلد ہے، ہر عشق کی قیمت. تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالم خلیجی رومی کشمیر، وہ کہتے ہیں کہ خاصاں دی گل عام آگے نہیں مناسب کرنا، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھری. خاص لوگوں کی باتیں خاص لوگوں میں ہوں تو سمجھ میں آتی ہے، ہضم بھی ہوتی ہے. اور اگر غلطی سے عام لوگوں میں کر دی جائے تو گندگی ہو جاتی ہے اور بخارات اٹھتے ہیں، بخارات کے دماغ تک جاتے ہیں اور دماغ کی باتیں زبان تک آتی ہیں، پھر تحریر صفحات پر سامنے آتی ہیں اور اگلے پہ لگ جاتا ہے فتویٰ. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات جو ہے وہ خاص باتیں عوام میں کر ڈالتے ہیں جو کہ ہونی نہیں چاہیے. کئی کلام ایسے ہیں جنہیں آج بھی گلوکار پڑھتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو گلوکاروں کا کام ہی نہیں ہے. یہ ہے کلام بھاری بھاری کہ آدھی رات کو یہ دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں، ایسے میں محبت کے روئی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں
جب کر جاتے ہیں جسے مجھ سے بھی ہو گئی ایک نادانی، میں نے خاص بات عام لوگوں میں کر دی، ہضم نہیں ہو سکی کئی لوگوں سے، اور پتہ نہیں کیا کہنے لگے، اس لیے میں نے تھوڑی سی رد و بدل کر کے اس خاص کو عام کر دیا۔ پہلے جو پڑھا تھا نہیں پڑھتا، جو اب عام لوگوں کے لیے پڑھتا تاکہ خوش ہو جائے، ظاہر تو بھی خوش ہو جائے۔ بھاتی نہیں ہمدم کسے جنت کی جوانی، بھاتی نہیں ہمدم کسے جنت کی جوانی، سنتا بھی ہوں زاہد سے میں غوروں کی کہانی، الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ غمگین بیٹھے رہے، افسردہ بیٹھے رہے، محبوب کا حضور ہوا، محبوب پوچھنے کیا بات ہے، کیوں غمگین ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ، میں سوچ رہا ہوں آپ تو نبیوں کے امام، آپ تو امام الانبیاء، آپ جنت میں جس درجے پہ ہوں گے حضور جنت میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا کیا کروں گا؟ جنت میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا کیا کروں گا؟ اور فرماتے ہیں جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس کل کے آگے کس کو ہوس